اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ہوں سید امتیاز علی شاہ، دادا ابو سپیکس کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا خلوص سے بھرا سلام تمام سننے والے، دیکھنے والے بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور ہم اسروں کو پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جنرل سی بات کریں گے۔ ہم نے اکثر سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رب ذوالجلال کی ذات، رب رحیم و کریم کی ذات ہماری شہ رگ سے بھی نزدیک ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یہی سچ ہے، یہی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و خبیر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جانتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قلم پیدا کیا تو اسے کہا لکھو، اور پھر اس وقت جو لوح محفوظ پہ لکھا گیا اس میں یہ بھی تھا کہ کس درخت کے کتنے پتے کب کب جھڑیں گے اور وہ کتنی دور تک ہوا میں جائیں گے۔ بہت پریسائز لیول پہ لکھا گیا۔ ہماری شہ رگ سے نزدیک ہونا تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ ہے لیبلو جو ہے، یہ ہے ٹیسٹنگ اینڈ ٹرائل، TNT۔ اور یہ سورہ الملک کی آیت ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا باری تعالیٰ نے کہ وہی ہے رب جس نے پہلے موت پیدا کی پھر زندگی پیدا کی۔ یہاں سے آپ زندگی کے پورے فلسفے کو سمجھ سکتے ہیں۔ موت پہلے پیدا ہوئی، زندگی بعد میں پیدا ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیوائن پرنسپلز جو ہیں وہ سارے کے سارے سیٹ ہو گئے تھے۔ ان ڈیوائن پرنسپلز کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا سے آخرت کی طرف سفر جو بائنڈنگ ہے، اس میں نہ ہماری مرضی، نہ ہمارا کمال، نہ کچھ اور چیز، وہ بائنڈنگ ہے، وہ رب ذوالجلال نے کروانی ہی کروانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی شخص، ہر ذی جان جو ہے وہ موت کا مزہ تو چکھے گا ہی۔ ذائقۃ الموت، ذائقہ چکھنا اس نے۔ تو اس میں ہم اگر اس لیول پہ جائیں کہ یہ جو ہے شہ رگ سے نزدیک، پھر دوسری ایک بات آتی ہے کہ ہم سے وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ 70 ماہوں سے۔ اس سے پہلی چیز تو یہ اسٹیبلش ہوتی ہے کہ ماں کیا چیز ہوگی، یعنی جس کو رب ذوالجلال نے بیس لائن یعنی لینڈ مارک بنا دیا کہ اس سے زیادہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں ماں کا رول تو بہت ہی گریٹ ہوتا ہے، اور ہمیں وہ آخری لمٹ نظر آتی ہے کہ وہ پیار کرنے والی ہے، محبت کرنے والی ہے، اپنی جان نثار کرنے والی سے جتنی تکلیف سے وہ بچے کو جنم دیا ہوتا ہے اور اس دنیا میں وہ لے کر آتی ہے، یہ اسی کا کمال ہے، اس کو یہ عطا ہوئی۔ اور اس کے بعد اس کا درجہ کیوں نہ بلند ہو، تو 70 ماہوں جتنا، 70 ایک لفظ ہے محض، انفینائٹ ہے، یہ لا تعداد۔ عربک میں یہ جب لفظ کا یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ان گنت۔ اور پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ ترتیب دینے والے، یا کس طرح ترتیب دی جا سکے، وہ صرف ترتیب بتائی گئی ہمیں کہ یہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 1 2 3 4 70 تک گنیں گے اور بس یہ پوری ہوگی۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ کیونکہ ماں تو ایک ایسی ہستی ہے جس میں بھی آپ ویریئنس دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے اس زندگی میں
ایسی مائیں ضرور دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے کے ساتھ ٹوٹ کے محبت کی، لیکن جب چھوڑنے کا وقت آیا تو چھوڑ بھی دیا۔ اور یہ بڑا ڈفرینٹ سا سبجیکٹ ہے، اس پہ بات ضرور کریں گے انشاءاللہ، لیکن کیونکہ وہ انسانی ایکچولی جذبوں کی بات ہے، انسانی فطرتوں کی بات ہے، انسانی خصائص کی بات ہے، وہ بات میں ہوگی انشاءاللہ، کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہمارے ساتھ اتنا رحم اور کرم فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کوئی کیا چیز رہ جاتی ہے؟ کوئی بھی باقی نہیں رہتا سلسلہ۔ وہ جیسے ہی یہ آتا ہے تو پھر تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ اسی کو لے لیں آپ کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات، اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں سے میں نے کرنا ہے فلاں سے نہیں، یہ اس کی ڈومین ہے، اس کا سلسلہ ہے، اس کی تخلیق ہے ہم لوگ، اور اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ اسی کا کمال ہے، اسی کی عطا ہے، اسی کی عنایت ہے کہ اس نے ہم سے اتنا پیار رچایا ہوا ہے۔ ہم جو کہ بہت سی جگہوں پہ کمی کوتاہی اور عجیب و غریب سلسلے کر جاتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب کھاتی ہیں صرف ماسوائے اس کے جو پلٹ نہ آئے، یعنی جو توبہ کر لے، جو لوٹ آئے، رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی طرف اور اس سے معافی مانگ لے، تو وہ اس کے علاوہ باقی سارے پھر کھاتی رہ جاتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اگر ہم اس کو لیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سے کم نہ زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اسی کے قرآن کی آیت ہے، سورہ رحمان کی، اور بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت تقریباً سبھی جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ جتنے بھی قاری حضرات بہت اچھے اچھے گزرے ہیں یا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں طوالت اور عنایات بخشے، وہ سارے ہی تقریباً اس کی تلاوت ضرور کرتے رہے، ہمارے یہاں سے بھی، ایجپٹ سے بھی، جارڈن سے بھی، سعودیہ سے بھی، بہت سے ملکوں سے، سوڈان سے بھی، اور لیبیا میں تو ہم سنتے رہے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نہ ناپ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں، نہ کچھ اور کر سکتے ہیں۔ یہ کہا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک سائل نے آ کے پوچھا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے پہلا زبردست حق کس کا ہے؟ ارشاد ہوا ماں کا۔ پھر پوچھا پوچھنے والے نے، تو سائل تھا نا، کہ اس کے بعد فرمایا ماں کا۔ پھر پوچھا، اب دیکھیں، ہم سے کوئی دوسری دفعہ سوال پوچھے تو ہم تیسری دفعہ کے لیے تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ ہمارا چھوٹا سا بچہ کیوں نہ ہو۔ اور رسول کریم تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جواب دیا ماں کا۔ تیسری دفعہ بھی جب ہوا تو اب وہ اس کی جو اندر انکوزیٹیونیس تھی، اس کی کا تجسس وہ اور بڑھ گیا کہ آخر نیکسٹ بھی تو کوئی ہوگا، تو اس نے ذرا جھجکتے ہوئے، رکتے ہوئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد فرمایا باپ کا۔ اب یہاں ایک چیز جو عام طور پہ اس کو کہہ کے تو فرق ہو جاتی ہے اکثر حضرات، اس کو ذرا سوچیں کہ یہ اگر 3 رہیں تو کون بن جاتی ہے، اور وہ ایک کے اوپر بنتی ہے، جبکہ زندگی جو ہے نیگیٹو اور پازیٹیو سے بنتی ہے، یعنی زندگی کی ہر حرارت جو ہے وہ نیگیٹو اور پازیٹیو سے ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، بجلی جو قوت کی علامت ہے وہ نہیں بن سکتی جب تک نیگیٹو اور پازیٹیو نہ ملے۔ زندگی، ہماری انسانی زندگی یا حیوانی زندگی، جانداروں کی زندگی وجود میں نہیں آ سکتی جب تک میل اور فیمیل نہ ہوں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بنائے ہوئے قاعدے قانون ہیں، اور اسی ترتیب سے طبیعتیں ملان اور ساری پریفرنسز رکھی گئی ہیں۔ اس میں بھی کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے، اور یہ اگر اس کو مربع جو ایکچولی بیلنسڈ ہوتا ہے، کیونکہ تکون بیلنس تو نہیں ہوتی، اس کے تو آپ ایک طرف سے لے لیں، دوسری طرف سے لے لیں، تیسری طرف، وہ ایک اور طرح کی چیز ہے۔ تو یہ جب مربع بننا ہے تو اس میں چوتھی جگہ تو فی الباب نہیں کرنی ہے۔ میں اس میں زبردستی نہیں کر رہا ہوں، یہی ایکچولی ایکویشن بنتی ہے۔ آپ اس پہ خود غور کریں، اور اگر آپ کی فیلنگ ہو کہ مجھے اصلاح کرنی چاہیے تو پلیز آپ کمنٹ میں لکھیے۔ میری ڈیفینیٹلی انشاءاللہ آپ کی بات اگر اس کو آگے لے کے چلنا ہو تو میں اپنی اصلاح کروں گا، اور میرے لیے یہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں، اس سیکھنے کے عمل کو ہم کبھی بلاک نہیں کر سکتے، کبھی ختم نہیں کر سکتے۔ تو جب یہ اس چیز کو دیکھیں تو ماں اور باپ دونوں کا وجود تو لازم ہو گیا۔ یہ رب ذوالجلال کا کام ہے کہ وہ ان کو 3 حصوں میں کسی کو کتنی زیادہ آنر دیتا ہے، اور ایک حصے میں، ایک حصہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، لیکن بہرحال اس کو چھوڑ بھی دیں، 100 کی اکائی لے لیں تو 75 اور 25 یہی ہوا نا۔ اب 25 میں کیا چیزیں ہیں؟ پوری زندگی کے مضمرات، پوری زندگی کی رسپانسبلٹیز، پوری زندگی کے ہر معاملات میں اس کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس نے وہ بحسن خوبی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ اس کو بھی ڈنڈے سے ہانک دو، اس کو گالی سے، اس کو غرا کے، نو، you have to be very patient, very loving father of the whole lot of kids you have been given by God Almighty. اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیے ہیں آپ کو بچے، اور وہ جو آنے کا ان کا سلسلہ ہے وہ بھی اس نے طے کیا ہوا ہے۔ وہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے نا کہ کسی، جیسے آپ یہ دیکھ لیں 2 جینڈرز ہیں لیکن ایک تیسرا جینڈر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ تیسرا جینڈر ہمیں بتانے کے لیے بنایا کہ یہ دیکھو، یہ اس طرح بھی تو تم رہ سکتے تھے نا زندگی میں نے تو تمہیں بہت اچھی، زیادہ شاندار زندگی دے دی، ان کو میں کسی اور طرح انعام سے نوازوں گا۔ ان کو بھی وہ بلائے گا تو نہیں، تو بڑا ہی زبردست منصف ہے، جیسا منصف تو کوئی نہیں۔ اس نے ان کو ہر طرح کمپنسیٹ کرنا ہے، لیکن ہمارے لیے کیا یہ سبق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس چیز پہ شکر ادا کرتے رہیں، یا رب العالمین تم نے، اے رب، اے ہمارے رب، اے رحیم و کریم ذات، ہمیں اتنی خوبصورت زندگی دے دی۔ اگر ہم یہ سوچیں، کم از کم میں تو سوچتا ہوں کہ میری بیوی جب تک مرحومہ تھیں، میری زندگی کے انداز کیا تھے، اور اس کے بعد میں کس انداز میں ہوں، اب میں کیا کر رہا ہوں، اب میں کس طرح زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ ایک، حالانکہ وہ بہت سال، 1.5 سال کے کا عرصہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ اس میں تو ریگولر بیمار رہی، اس سے پہلے بھی تھیں، لیکن ان کا معاملہ کیا تھا؟ پیوی ایک عجیب چیز ہے۔ ایک دن ہاسپٹل سے انہوں نے اپنے یہاں سے، دنیا سے جانے سے چند دن پہلے مجھے صبح سویرے فون کیا کہ آپ کو ناشتہ مل گیا؟ میں کہا میں تو ابھی اپنے معمولات سے فارغ ہوا، تیار ہو رہا ہوں، تو ضرور مل جائے گا، کیوں خیریت؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ویسے بھی مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ ہماری نواسی کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو شاید بخار تھا، یا پوتے کا ذکر کیا، اس کو کچھ سلسلہ تھا کہ وہ دوائی فلاں جگہ فلاں نے لا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ واٹ از اسٹرینج وے آف ڈیلنگ ود دا لائف اینڈ پرابلمس۔ اور یہ وہ ایک نہیں ہے، میں تو ایک کی مثال دے سکتا ہوں نا۔
ایسی ہی ہیں جتنی بھی مائیں، بیویاں اور بیٹیاں جب وہ رسپانسبلٹی لیتی ہیں تو وہ ایسی ہی ہوتی ہیں، ایسے ہی کرتی ہیں، بہوئیں ایسے کرتی ہیں۔ یہ میری مرحومہ وائف بھی تو بہو تھی نا، اور میری والدہ نے اپنی بیٹی کو کہا تھا، میری بہن کو فون پہ، اس نے ان کو کال کیا تو اس نے کہا کہ میری فکر کرنا چھوڑ دو، میرے پاس میری بہو ہے، وہ میری بیٹی بھی ہے، میری دوست بھی ہے۔ اس لیے کہ 8 بجے، ٹھیک 8 بجے انہوں نے فون کرنا ہوتا تھا ان کو، اور اگر وہ فون کا جواب نہیں دیتی تھی، کسی بھی وجہ سے آواز ہی نہیں آئی، دور ہیں، تو وہ محلے کے تقریباً ارد گرد کے تمام گھروں کو الرٹ کر کے ان سے مطلب پوری طرح انفارمیشن لیتی تھی کہ بھئی یہ آپ کے فرائض میں بھی ہیں، آپ کی وہ ہمسائے ہیں، ہماری وہ ماں ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ غور سے دیکھیے تو زندگی مکمل کہاں جا کے ہوتی ہے؟ ایک عورت کی مکمل ہوتی ہے اس کے رفیق سفر کے ہونے کے بعد، ایک انسان یا شخص کی، ایک رجل کی، ایک مرد کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنا بیٹر ہاف لے کر تو زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ میں نے اس سے خوبصورت زندگی پہلے، حالانکہ میری والدہ نے ٹوٹ کے محبت کی اور ٹھیک ٹھاک پھینٹا بھی لگایا، یہ بھی کوئی کمی نہیں تھی اس میں، اور وہ مطلب ایسا بھی ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ جو میں لگا رہی ہوں یہ تم نے گننی ہے، تو میں نے، وہ 5 تک لگاتی تھی، میں نے کہا جی 3، اور پھر میں نے 1 شروع کر دی، تو وہ ایک دم بجائے اس کے کہ وہ زیادہ غصے میں آتی ہیں، انہوں نے اس کو نیچے پھینکا اور کہا کہ آئندہ تمہیں 10 لگیں گی، اس لیے کہ تم گنتی کرنا بھی بھول گئے، 5 گنتی صحیح نہ کرنے۔ تو یہ ہے ماں، یہ ہوتی ہے ماں، اور یہی آگے میں نے اپنی بیوی میں دیکھا، میں نے اپنی بیٹی میں دیکھا، میں نے اپنی بہوؤں میں دیکھا۔ میں اس کو ایک جگہ ریسٹرکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ کو بتایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس رشتے کو اگر اچھا ملا تو آپ کے نصیب میں بڑی طوالت سے کرے، اگر اس کو آپ سمجھ نہیں پائے اور خود ہی کہیں غلطیاں کر گئے ہیں تو عذرا کرم اس کو سمجھیے اور واپس پلٹ آئے، کیونکہ یہ پلٹنا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو پلٹ آیا وہ پار لگ گیا۔ خاطی تو ویسے رہتا ہے انسان، لیکن پلٹ آنے والا خاطی نہیں رہتا۔ کسی چیز میں بھی پلٹ آئے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کا شرف دے، اور مجھے بھی اس سے مستفید کرے۔ آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔